بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، آج کا جو درس ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی، لڑائی جھگڑا، فساد، دنگا اور ایک دوسرے سے خلا لینا اور ایک دوسرے کو طلاق و طلاقی کے معاملات یہ کیوں کر ہوتے ہیں۔ بیوی کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے یہ وظیفہ مبارک، یہ عمل مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ابلیس کی کاریگری اتنی خوفناک اور شاطرانہ ہوتی ہے کہ انسان مدتوں تک اس کے دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ کسی جسمانی مرض کا شکار ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیماری ابلیس کی پیدا کی گئی ہوتی ہے۔ انسان ڈاکٹروں سے، معالجوں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے علاج کرواتا ہے، دھکے کھاتا ہے حکیموں کے پاس، دھکے کھاتا ہے ہسپتالوں میں جا کے، دھکے کھاتا ہے کلینکوں پہ جا کے، لیکن وہ بیماری جسمانی نہیں ہوتی، ظاہر جسمانی طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن باطنی طور پہ اندر کھاتے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثلاً شیطان میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا پیدا کر کے، ناچاکیاں پیدا کر کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اور ان کے درمیان ہفتوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے نہیں بلکہ سالہ سال تک اور نسلوں تک فساد چلتا ہے۔ یہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بڑی اہم ہے۔ آج کا درس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب سالہ سال تک ان کے درمیان اور ان کی نسلوں کے درمیان، ان کے بچوں کے درمیان اور ان کی آل اولاد تک ان کا فساد بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک بار میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تہجد گزار شخص وہ ہمارے پاس خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، آستانہ عالیہ حسنین آباد شریف، گلبرگ 3 لاہور کینٹ، یہاں پر حاضر ہوا اور بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسے دوسری شادی کی خواہش ہے۔ دعا کریں جی، یا کوئی پیر صاحب ایسا تعویذ دیں، یا دعا کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے، میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں نے وجہ معلوم کی کہ آخر دوسری شادی کرنے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے، تو اس نے بتایا کہ ان دنوں اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہونے لگا ہے، معاملات گھر کے بڑے ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ جو ہی وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ اس کو دھتکار دیتی ہے، حقوق زوجیت سے اس کو منع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ آگے سے گالیاں اور بدتمیزی پر اتر آتی ہے اور اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتی۔ اور اگر وہ میرے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھتی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوسری شادی کی خواہش کرتا، جبکہ میں خواہش سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کرنے کا سوچتا ہوں تو فوراً اللہ کی طرف سے ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس لیے بہتر ہے کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے کوئی شادی کر لوں۔ تو میری طبیعت ہے کہ میں بغیر استخارہ کی یہ کوئی بات جلدی سے نہیں کرتا۔ میں نے ان کے لیے استخارہ کیا تو اللہ رب العزت کے کرم سے یہ علم ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کوئی جسمانی عذر نہیں ہے اس کو، نہ وہ ایسی تھی، نہ وہ اس طرح کی بدتمیز ہے، نہ وہ بد زبان ہے، نہ وہ گستاخ ہے، نہ بد کلام ہے، بلکہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اچھی تربیت ہے، اچھا خون اس کی رگوں میں ہے، لیکن شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، شیطانی قوتوں نے اس کو ورگلا رکھا ہے، اور شیطانی اثرات کی وجہ سے اس کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورہ مبارکہ سورۃ الناس کی آخری آیت کے اندر فرمایا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ جو خناس شیاطین ہیں وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور یہ خناس شیاطین
اس خاتون کے دل و دماغ کے اندر وسوسے پیدا کر کے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں شوہر سے بیزاری بڑھا رہے ہیں۔ میں نے اس بندے کو یہ عمل کرنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ شیطانی عمل کی وجہ سے اس کی بیوی ایسا کر رہی ہے، لہٰذا دوسری شادی سے اجتناب کرے، گریز کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ہر ایسا انسان جس کو اپنے خانگی تعلق کو قائم رکھنے میں دشواری ہو یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا پہلے چیک اپ، جس طرح کے ڈاکٹری کرواتے ہیں نا، اس طرح کا روحانی چیک اپ بھی کروائے، اپنا استخارہ خود کرے، استخارے کا طریقہ سیکھے، اور اگر ایسا کر نہیں سکتا تو کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے۔ عورت ایسا کرے یا مرد ایسا کرے، وہ اس وظیفہ مبارک کے ذریعے سے شیطان کے چنگل سے نکل کر اپنی جنسی خانگی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات مردوں کے اوپر بھی اس طرح کے وار چل جاتے ہیں، بیوی کو وہ ٹائم نہیں دیتے اور بیوی سے بیزاری کرتے ہیں اور بد کلامی کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، اور اگر بیوی کے اوپر اس طرح کا عمل ہو جائے تو وہ بھی اس طرح کرتی ہے۔ تو مرد کے اوپر بھی یہ اعمال ہو سکتے ہیں شیطانی، اور عورت کے اوپر بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات اگر پیش آ جائیں تو آپ اس کا ایک بہترین عمل ہے، اس عمل کو میں نے پوری ترتیب کے ساتھ اپنی ایک نئی کتاب میں نے لکھی ہے، جو الحمدللہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی کتاب ہے، آئینہ فتوحات۔ 1400 سال پرانے کم و بیش اس کے اندر ورد و وظائف، عملیات، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر طرح کے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کا علاج وہ اس کے اندر میں نے رقم کیا ہے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ اس کے اندر میں نے لکھا ہے۔ وہ کتاب آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آئینہ فتوحات کے نام سے، کوئی 1800 صفحات پر وہ مشتمل ہے۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ 344 کے اوپر اور صفحہ 343 کے اوپر یہ عمل موجود ہے۔ عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے نماز فجر کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 30 کی سورہ فجر کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود ناریہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفجر کو تلاوت کرنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ناریہ، یہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی نیلے رنگ کی بوتل میں لینا ہے۔ نیلے رنگ کی بوتل مل جاتی ہے، اور اگر نہ ملے تو آپ اس کو جو منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس پانی کو پھر صبح و شام میاں بیوی پئیں، اور ساتھ ہی اپنے اوپر دم بھی کر لیا کریں۔ روزانہ یہ عمل کریں اور اپنے اوپر دم بھی کریں، ہاتھوں پہ پھونک لگائیں، پھر چہرے پر ملیں، سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر، سینے کے اوپر، اور اپنے ناف کے اوپر تک ہاتھ پھیر لیں۔ سارے جسم پر بھی پھیر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو، اس دم کو پانی کے اوپر بھی پڑھ کے وہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی 21 دن کے مسلسل عمل سے میاں بیوی کے درمیان یہ سحری نفرت، جادوئی نفرت جو ہے، جادو کی وجہ سے، شیطانی اثرات کی وجہ سے جو نفرت پیدا ہوئی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور پھر سے ایک دوسرے سے پیار، محبت، الفت اور باہمی صحبت اختیار کرنے لگیں گے۔ یہ درود پاک، درود ناریہ بے شمار روحانی اسرار کا بہترین خزانہ ہے۔ جو شخص اس درود پاک کے، درود ناریہ کے اسرار اور رموز جاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کامل سے اس کی اجازت لے۔ اگر وہ کسی کی بیعت نہیں ہے تو وہ
اجازت کومنٹس میں آ کر اپنا نام لکھے، اپنی والدہ اور والد کا نام لکھے، اپنے سٹی اور کنٹری کا نام لکھے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے خصوصی اجازت ہو جائے گی۔ اگر وہ کہیں بیت ہے تو اپنے مرشد پاک سے اس کی اجازت لے لے۔ اگر ادھر سے بھی اجازت نہ ملے تو اس کو پھر اسی طرح کرنے سے کہ وہ کمنٹ میں آ کر اپنا نام لکھے، والد اور والدہ کا نام لکھے، سٹی کا نام لکھے، کنٹری کا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو اجازت بھی ملے گی، اور ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں بھی اس کو شامل کیا جائے گا۔ اس کی دعوت کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک گوشہ نشیں ہو کر وہ دن کے وقت روزہ رکھے اور چلے کے دوران رات دن یہی درود پاک پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی پردہ غیب سے اس کے لیے اس کے عجیب و غریب رموز و اسرار اور اس کی حکمتیں اس کے اوپر منکشف ہوں گی، ظاہر ہوں گی، اور وہ بہت سے عجائب و غرابات کا ملاحظہ کرے گا، مشاہدہ کرے گا، اپنے سر کی آنکھوں سے اس کو اللہ تعالیٰ یہ مشاہدے کروا دے گا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں، اس لیے اگر آپ کو یہ مسائل نہیں ہیں، ممکن ہے لوگوں کو یہ مسائل ہوں اور وہ انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، تو محترم ناظرین آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں اور دعائیں لیں، اور اس چینل کو جلدی سے جلدی آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم جن گھروں میں بھی نچاکیاں ہیں، فتنہ فساد ہے، یا اللہ پاک ان گھروں کے فتنے فساد کو ختم فرما دے، جادو جنات کالے علم سے حفاظت فرما، یا اللہ پاک اب ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، سب کے رزق میں، کاروبار میں، آل اولاد میں برکتیں نازل فرما، تمام امت محمدیہ کو یا اللہ پاک اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پرچم تلے ہم سب کو یا اللہ یکجا فرما دے، صلی اللہ علیہ حبیبی خیر خلق محمد و علیہ وسلم۔